ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت بہت بڑے وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک نہایت خاص وزیر تھا جس پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا۔ اپنی سلطنت کے بارے میں جو بھی مشورہ کرنا ہوتا وہ اسی سے کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو وزیر نے سوال پر بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ سلامت، میری تو بس یہی خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں ہی میری زندگی گزر جائے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا، مجھے تمہاری وفاداری پر پورا یقین ہے، اس لیے اس بات کو رہنے دو، مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، آپ ایک بہت بڑی اور شاندار سلطنت کے مالک ہیں۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں آپ کی سلطنت کے صرف 10ویں حصے کا ہی مالک ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہوتا۔ بادشاہ یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑا، تم 10ویں حصے کی بات کر رہے ہو؟ اگر میں اپنی آدھی سلطنت ہی تمہیں دے دوں تو کیسا رہے گا؟ وزیر یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے سلطان ہیں، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں بالکل سنجیدہ ہوں، اگر تم آدھی سلطنت کے مالک بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بلایا اور 2 فرمان جاری کر دیے۔ پہلا فرمان یہ تھا، آدھی سلطنت اس وزیر کے نام کر دی جائے، اور دوسرا فرمان یہ تھا کہ اس وزیر کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر یہ سن کر بہت گھبرایا اور بولا، بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کرے، میں نے تو ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، میں نے آپ کے کہنے پر ہی اپنی خواہش بیان کی تھی، آپ مجھے یہ سزا نہ دیں۔ میری بات غور سے سنو، میں تمہیں 30 دنوں کی مہلت دے رہا ہوں۔ ان 30 دنوں میں تم نے 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو دوسرا فرمان کینسل کر دیا جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو دوسرے فرمان کے مطابق 30 دن کے بعد تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے تینوں سوال اسے تھمائے اور کہا کہ جاؤ، ان سوالوں کے جواب تلاش کر کے آؤ، 30 دن کے اندر اندر میرے پاس آؤ، تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ وزیر بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی لگن میں لگ گیا۔ اب وہ تھا، وزیر نے دارالحکومت کے دانشور مفکروں اور ذہین لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور وہ سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے اپنی اپنی عقل، سمجھ اور تجربے سے ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن کسی کا جواب وزیر کے دل کو نہ بھایا۔ ہر روز وہ نئے لوگوں کو بلاتا، سوال ان کے سامنے رکھتا، لیکن کئی روز گزرنے کے بعد بھی وہ ایک سوال کا جواب بھی فائنل نہ کر سکا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ موت کی تلوار اسے اپنی گردن پر لٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب دانش مندوں سے بات نہ بنی، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی فقیر، کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑا کہ شاید انہی کے پاس سے ہی اپنے مشکل کا حل مل جائے۔ کئی دن جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھانتا رہا اور وادیوں میں گھومتا رہا۔ جہاں کہیں بھی اسے کسی بزرگ کے، کسی نیک آدمی کا پتہ چلتا، وہ اس کے پاس پہنچ جاتا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ دن رات سفر کر کر کے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، اسے اپنی وزارت بھول چکی تھی اور اس کے جوتے پھٹ گئے تھے، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، داڑھی بڑھ گئی تھی، بالوں پہ ترتیب ہو گئے تھے۔ اب وہ کہیں سے بھی وزیر نہیں لگتا تھا۔ 1 مہینہ کتنی جلدی گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ مہینے کے آخری روز اس نے واپسی کی راہ لی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ محل کے پاس پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں جیسے تیسے لیٹ سا گیا۔ آخر آپ صحیح جگہ پر پہنچ ہی گئے، اسے ایک آواز آئی، آپ کے 3 سوالوں کے جواب صرف میرے پاس ہی ہیں۔ یہ آواز سن کر وزیر بے اختیار اچھل پڑا اور اس کے جسم میں تو جیسے جان سی آ گئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ ایک فقیر تھا جو درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سوکھی روٹی تھی جسے وہ پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک کتا تھا جو برتن میں دودھ پی رہا تھا۔ تمہیں کیسے یہ پتہ چلا کہ میں سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوں؟ کون ہو تم؟ وہ فقیر مسکرایا۔ اس نے اپنی بوسیدہ سی چادر اٹھائی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا
اس چادر کے نیچے ایک انتہائی بیش قیمتی لباس تھا جو صرف بادشاہ کے انتہائی مقرب لوگوں کو ہی ملتا تھا۔ جناب، ایک وقت تھا کہ میں بھی آپ کی طرح بادشاہ کا انتہائی قریبی وزیر تھا، اور مجھ سے بھی وہی غلطی ہو گئی جو آپ نے کی ہے۔ تو تم بھی سوالوں کے جواب تلاش نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن بادشاہ نے تمہیں کیسے زندہ چھوڑ دیا؟ وزیر نے پوچھا۔ نہیں جناب، مجھے ان سوالوں کے جواب مل گئے تھے، اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق آدھی سلطنت بھی مجھے دے دی تھی، لیکن میں نے اس سلطنت کے پروانے کو پھاڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ سلطنت آپ کو ہی مبارک ہو، اور میں اس کٹیا میں آ کر رہنے لگ گیا۔ وزیر حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کتنا بیوقوف ہے کہ بادشاہ چھوڑ کر وزیر بنا بیٹھا ہے، لیکن یہ وقت اس کی حماقت پر افسوس کرنے کا نہیں تھا بلکہ اپنی جان بچانے کا تھا۔ وہ اس فقیر کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا، مہربانی کر کے میری زندگی بچا لو، مجھے ان سوالوں کے جواب دے دو۔ فقیر نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، پہلے 2 سوالوں کے جواب میں تمہیں مفت میں دیتا ہوں، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار، وزیر فوراً بولا۔ فقیر بولا، پہلے سوال کا جواب سنو، زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، کوئی چاہے کتنا بھی طاقتور، امیر یا اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ہی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وہ دونوں ہی جواب وزیر کو صحیح لگے تھے۔ فقیر کی باتوں میں سچائی تھی، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اچھا، تو تیسرے سوال کے لیے تمہاری کیا شرط ہے؟ وزیر نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ فقیر نے کتے کے سامنے سے دودھ کا برتن اٹھایا اور وزیر کے سامنے رکھ دیا۔ تیسرے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں کتے کا بچا ہوا یہ دودھ پینا پڑے گا۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کتے کا بچا ہوا دودھ بھلا کون کیسے پی سکتا ہے؟ اس نے نفرت سے دودھ کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس کی حالت دیکھ کر مسکرایا۔ تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، وہ سامنے محل کا دروازہ تمہاری موت کا دروازہ ہے، جاؤ اور شاہی جلاد تمہارا سر تن سے جدا کر دے گا، لیکن اگر تمہیں ابھی بھی جینا چاہتے ہو اور آدھی سلطنت کے مالک بھی بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ دودھ پینا ہی پڑے گا، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا، ایک طرف اس کی جان اور آدھی سلطنت تھی تو دوسری طرف عزت نفس کی قربانی تھی، کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ دونوں کام ہی بڑے مشکل تھے۔ کتنی ہی دیر وہ سوچتا رہا، آخر جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے منہ سے لگا لیا، ایک ہی سانس میں وہ سارا دودھ پی گیا۔ اب مجھے تیسرے سوال کا جواب بتاؤ۔ فقیر نے اس کی حالت دیکھ کر کہکا لگایا اور بولا، تمہارے اس عمل میں ہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے، اپنی غرض اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پی سکتا ہے، اور یہی وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان کیا تھا کہ جو میں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کو فراموش کرتا جاؤں گا، اتنا ہی میں غرض کی دلدل میں پھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے ہر روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تم بھی اگر زندگی کی تلخ حقیقتوں کو جان لوگے تو تمہاری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی کی حالت میں فقیر کی کٹیا سے باہر نکل آیا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ فقیر کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر اسے اپنی گھٹیا پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اسے اپنی ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے، ہمیں زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم کہیں اپنی موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے جو اپنی خواہشات کی دلدل میں دھنس کر غلیظ غرض کا غلیظ پیالہ پینے پر مجبور ہے۔